الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ الحمدللہ رواں دواں ہے، اور سیرت نبوی کے بیان کرنے میں اور سننے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ آج کی قسط کے اندر بھی ایسی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ جس سے زندگیاں سنور سکتی ہیں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے بدل سکتے ہیں، بہترین ہو سکتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں ہم ایک مومن اور مسلمان والے راستے پر چل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پچھلی قسط کے اندر یہ بات گزر چکی ہے، واقعی افک کے بارے میں بالتفصیل بات گزر چکی۔ واقعی افک کے بعد کچھ واقعات ہوئے جو واقعی افک سے جو ہے ملے ہوئے ہیں یا غزوہ بنو مصطلق سے ملے ہوئے ہیں۔ آج ہم انہی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ جب واقعی افک گزر چکا اور مدینہ کے اندر جو بہتان تراشی کی فضا ایک بن چکی تھی، ایک ماحول بن چکا تھا، اس سے پردہ اٹھ گیا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق براءت نازل کر دی کہ وہ پاک دامن ہیں، وہ جو ہے اچھی ہیں، صالحہ ہیں، اور ایک دو نہیں 10 آیات نازل کر دی اللہ رب العالمین نے، تو معاملہ کلیئر ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد الزام لگانے والوں میں، بہتان تراشیوں میں شامل ہو جانے والوں میں ایک صحابی تھے، میں نے پہلے تذکرہ کیا، مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصطح کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، خاص رشتہ دار تھے، مسکین تھے، محتاج تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینہ ان کو وظیفہ دیتے تھے پابندی کے ساتھ، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کو 1 روپیہ نہیں دوں گا، کیونکہ مصطح میرا رشتہ دار ہے۔ غیر جب الزام لگائے میری بچی پر جھوٹا، چلو وہ غیر تھے، مگر اپنا ہو کر کے مصطح نے جو ہے میری بچی پر الزام لگایا، تو میں مصطح کو معاف نہیں کروں گا، میں آج کے بعد 1 روپیہ مصطح کو نہیں دینے والا ہوں، قسم اٹھا لی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو تو معافی پسند ہے، اللہ کو بدلہ نہیں پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ معافی پسند ہے۔ بے شک انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسلامی قانون ہے، اگر ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، آنکھ پھوڑا ہے تو آنکھ پھوڑ دیا جائے۔ اسلامی قانون میں جو ہے کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کو روکا جائے، ایک انصاف کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پسند کس چیز کو کرتا ہے؟ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، یہ شان صدیقیت کے بھی خلاف تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رتبہ، جو مقام اسلام کے اندر ہے، اس رتبے کے خلاف وہ بات تھی کہ ایسی بات کو دل میں لے کر کے جو ہے وہ خرچ نہ کریں اور صدقہ و خیرات نہ کریں۔ اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کی۔ سوچئے، اس سے بھی، حالانکہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاح کے بارے میں آیت نازل ہوئی، مگر یہ آیت ان کی شان بیان کر رہی ہے کہ اگر ان سے خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، ان کے قدم ذرا ڈگمگائے ہیں، تو عرش والے نے آیات کا نزول کر دیا ہے کہ نہیں، تم ایسا نہیں، تم ایسا کرو۔ یہ کمال کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آ جائے۔ تو
تو اللہ رب العالمین نے آیات نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ نور کی آیات۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو جو تم میں سے مالدار لوگ ہیں، فضل والے ہیں، اللہ کا فضل ان کے اوپر ہے، کشادگی والے ہیں، مال کی فراوانی ہے، دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، تو انہیں غربا اور مسکینوں اور قرابت داروں، مہاجروں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں آج کے بعد خرچہ نہیں کروں گا، میں 1 روپیہ نہیں دوں گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تمہاری شان کیا ہے؟ تمہاری شان کے لائق یہ ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اس کے بدلے میں، اس کشادگی کے بدلے میں، اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہیں بخش دے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو؟ اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی، اے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں میرے رب، کیوں نہیں میں چاہوں گا کہ تو میرے گناہ معاف کر دے، میری لغزشیں معاف فرما دے، میں کیوں نہیں چاہوں گا اللہ تعالیٰ، بے شک میں چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد خرچ کرنے لگے، دوبارہ دینے لگے مصطح کو، اور قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم آج کے بعد جب تک میں ہوں یہ وظیفہ بند نہیں کروں گا، وظیفہ میں مصطح کو دیتا رہوں گا، اور اپنے قسم کا جو ہے کفارہ ادا کر دی۔ اچھا بات آئی ہے تو پوچھ لو، قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی قسم کھا لے، پختہ قسم کہ میں یہ کام کروں گا، کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، تو اب قسم تو کھا لی اس نے نا، قسم کھانا معمولی چیز نہیں ہے، جو آدمی پختگی کے ساتھ کھا لے اس پر کفارہ دینا رہتا ہے۔ تو کیا ہے اس کا کفارہ؟ 3 آپشنز ہیں، وہ تینوں ایک ایک کر کے بتائیے جلدی سے۔ نہیں آپ اس میں چلے گئے، رمضان کے مہینے میں جمعہ کے بارے میں بتا دے رہا ہوں۔ دیکھو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں یہ آیت یاد رکھو، سورہ المائدہ 89 آیت نمبر، اس میں یہ معاملہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا، ان دونوں میں سے کوئی ایک، 10 مسکین کو کھانا دینا یا کپڑا پہنانا، ان دونوں آپشن میں سے کوئی ایک جو ایزی دکھے اس کو، یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایک گردن آزاد کرے، یہ تو آج کے دور میں ہو نہیں سکتا ہے نا، گردن آزاد کرے۔ ہاں ایک صورت بنتی ہے کہ جو ہے ایک الگ ذرا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، بھائی کوئی آدمی جیل میں بند ہے، اس کی پیشی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ حالانکہ بے قصور ہے مگر اس کی طرف سے کوئی اچھا وکیل نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ جا کر پیسہ خرچ کریں، اس کو آزاد کریں، ایک الگ صورت بنتی ہے۔ تو یہ دوسرا آپشن ہے گردن آزاد کرنا۔ تیسرا ہے جو سب سے آسان ہے، 3 دن کے روزے، 3 دن کے جو ہے روزے ہے نا، یہ 3 آپشن ہیں، اس میں سے کوئی ایک کرنا ہے قسم کا کفارہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے کوئی ایک کر دیا، قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اچھا اب آگے ہم بڑھتے ہیں، تو یہ پہلا واقعہ ہو گیا جو ہے واقع افک کے بعد ہوا۔ اچھا دوسرا کیا ہوا؟ اس سے پہلے میں نے قسط میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی کا مسئلہ لے کر کے منبر پر ٹھہرے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو باتیں چل چل کر کے پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے میرے گھر والوں کو مجھے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور جس پر جو ہے قبیلے اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جوش میں کہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دیا جائے، اور عبداللہ ابن ابی خجرج سے تھا، تو جو خجرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ایسا کیسے مار سکتے تم ایک شخص کو، کیونکہ ان کو اس بات کی فکر تھی میں سردار ہوں، جواب دینا پڑتا، سارے مسائل رہتے، قبائلی عصبیت الگ تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، تو جس کی وجہ سے معاملہ وہاں پر پھنس گیا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ۔ اچھا دیکھیے دونوں قبیلوں کے سردار ہیں، دونوں کا نام سعد ہے، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کرا دیا، چلو چھوڑو معاملہ، جان دو بیٹھا دیے۔
تو اب جب پورا معاملہ کلیئر ہو گیا واقعہ کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر تھے نا، ایک بہترین لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بہترین قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ایسے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے، ہے نا، وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں کو، حالانکہ دونوں سلام دعا کرتے تھے، ملتے جلتے تھے، لیکن ذرا سی وہ بات تو تھی دل کے اندر نا، کہ ایک بحث ہو جائے، ایک بات ہو جائے تو دل میں وہ چیز رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہ چیز بھی دل کے اندر نہ رہے، وہ میل بھی دھل جائے، وہ میل بھی ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ اختیار کیا، بہترین طریقہ اختیار کیا۔ کیا کیا کہ ایک دن جو ہے قبیلہ اوس کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، اب سردار تھے تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بھی تھے، ہاتھ پکڑ کر کے وہ سمجھ بھی نہیں پائے کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے اور بولے چلو، کہاں؟ چلو چلو، لے کر کے کہاں پہنچے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، جن سے بحث کر لیے تھے، ان کے گھر پہ، جو خزرج کے سردار تھے ان کے گھر پہ لے کر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، اچھا اب دونوں لوگ بات کرنے لگے، دونوں قبیلوں کے لوگ بات کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات چھیڑ دیے، گفتگو چلتی رہی۔ اب ان کے گھر پہ آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور یہ سب صحابہ کرام بھی ہیں، تو اب ضیافت تو وہ کریں گے ہی۔ تو انہوں نے باقاعدہ کھانا وغیرہ کھلایا، ضیافت کا اہتمام کیا، بڑا اچھا ماحول بن گیا، کچھ دیر سب لوگ وہاں بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے، باقی تمام لوگ بھی چلے گئے، کچھ نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کچھ دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سیم ایسے ہی ادھر سے، اب جو خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ، ان کو اور ان کے جو ادھر ادھر لوگ تھے ان کو پکڑ کر لے کر کے سعد بن جو ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ لے کر چلے گئے۔ ان کے گھر پہ بھی گفتگو لمبی چلی، بات چلتی رہی، آپس میں گفتگو ہوتی رہی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، انہوں نے بھی جو ہے بہترین ضیافت کی، کھانا وغیرہ کھلایا۔ اچھا، یہ ملاقاتوں سے، گھر پر آنے جانے سے کیا ہوا؟ ان دعوتوں کا اثر یہ ہوا، مل بیٹھ کر کھانے سے یہ ہوا کہ دل کے اندر جو تھوڑی سی بات بھی رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیے، سیرت نبوی کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی دعوتیں ہونی بھی چاہیے، ہے نا، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی اسوہ نبوی ہے۔ کھانا کھلا کر کے جو ہے بات رکھنا، یا کھانا وغیرہ کھلا کر ایسے دعوتوں کا اہتمام کرتے رہنا، ملتے جلتے رہنا، یہ بھی اسوہ نبوی ہے۔ ہم مکی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں نبی بنائے گئے تھے اور اپنے خاندان والوں کو دعوت دینی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا؟ دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ایسا نہیں کیا تھا کہ سب کے گھر پہ گئے اور پھر اس کے بعد ان کی چائے پی اور پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھی، نہیں، اپنے گھر پہ تمام لوگوں کو بلایا، دعوت کا اہتمام کیا، کھلایا پلایا، اچھے سے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد اپنی بات سامنے رکھی۔ یہ اسوہ نبوی ہے نا۔ بسا اوقات ایسا ذہن میں آتا ہے یہ سب فالتو کی چیزیں، فالتو کی چیزیں نہیں، یہ بھی اسوہ نبوی ہے۔ اچھی نیت سے کیا جائے، انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طریقے سے ان کی تلخی کو ختم کر دیا۔ اچھا، اب تیسری سرگزشت سنیے، اس سے بھی نصیحتیں ملیں گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جن کو متہم کیا گیا تھا، جن کے اوپر ساتھ میں الزام لگایا گیا تھا، وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی۔ جب معاملہ کلیئر ہو گیا، اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئیں، تو صفوان جو ہے سب سے زیادہ غصہ حسان پر تھے۔ حسان وہ 3 لوگ جنہوں نے مومن ہونے کے باوجود بھی پروپیگنڈے میں حصہ لے لیا تھا، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاعر بھی تھے۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ان کو ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ابھی تک تو شک کے دائرے میں تھے، معاملہ کلیئر نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوں گی، معاملہ کلیئر ہو گیا، سب کچھ صاف واضح ہو گیا، تو کہا کہ یہ حسان یہ شعر کہہ کر کے میری برائیاں بیان کر رہا تھا، اشعار میرے خلاف پڑھ رہا تھا، اور صرف میرے خلاف نہیں، میرے قبیلے کے خلاف بھی۔ کہاں حسان؟ مل گئے ایک جگہ۔ اب اس وقت ہتھیار رکھنا تو کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ منع کیا گیا، ہتھیار تو رہتا ہی تھا، نکالے، دوڑا کے مارے، بھئی غصے میں تھے، اور غصے میں آدمی شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، عزت کی بات تھی، مارے، ان کو لگا چرپٹا، کٹ کی جگہ لگا اور بھاگے وہ حسان صاحب۔ اب یہ پیچھے دوڑائے، اچھا کچھ لوگ، چند مسلمان، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی چند لوگ راستے میں مل گئے، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیے،
ایک گھر میں جو ہے بند کر دیے جب تک کہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ دیکھ لیے کہ انہوں اتنے غصے میں ہیں کہ اگر پکڑ لیے تو مار دیں گے، قتل کر دیں گے اور بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی اجازت کے بغیر یا یہ معاملہ نبی کے سامنے لے جائے بغیر خود ہی فیصلہ کر لینا جبکہ نبی موجود ہے، بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ اسی لیے جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا ان کو بند کر دیے۔ بعد میں دونوں لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا پوچھا تو صفوان نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ شعر کہہ کے میری برائی بیان کر رہے تھے، ایسا ایسا کہہ رہے تھے، میرے قبیلے کے خلاف بھی باتیں کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھایا کہ اسلام سب نے قبول کیا ہے، آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اللہ پر ایمان والے اب بن چکے ہیں، اور پھر ایسا ایمان کے دائرے میں آ کر کے ایسی غلطی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اچھی بات نہیں۔ سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھے انداز سے سمجھایا، کیونکہ ان کے گناہوں کی سزا تو پہلے ہی دے دی تھی نا، کوڑے مار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب پھر دوبارہ شرمندہ کرنا یہ غلط بات ہو جاتی نا کہ ڈبل پنشمنٹ۔ اب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی یہاں پر کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہاں صفوان نے غصے میں آ کر کے تم کو تلوار مار دی ہے تو اس کے بدلے میں اب تم غصہ نہیں ہو جانا کہ نیکسٹ تم بدلا لو کہ انہوں دوڑا کر مجھے تلوار مارے تھے، کبھی تم کو موقع مل جائے، جانے دو، حسان احسان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حسان احسان کرو، جانے دو بات کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اچھا کام کیا، ایک اچھا کام یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیروحہ جو باغ تھا نا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب قرآن مجید کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جب نازل ہوئی تھی، چوتھے پارے کی پہلی آیت کہ جس میں اللہ نے کہا کہ تم جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں محبوب چیز دے نہ دو تب تک تم بھلائی اور نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، تو اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا باغ حوالے کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنا ہو سکے تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس میں سے کچھ حصے باقی بچے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باغ کا ٹکڑا دے دیا۔ کس کے بدلے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو لگا مارنا تو جانے دو، یہ تم لے لو۔ یہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تم لے لو۔ اچھا ان واقعات میں جب پڑھتا ہوں یا شاید آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہوگا کہ مال جائیداد پراپرٹی صحابہ کرام کی نظروں میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ آج کے ماحول میں اگر ایک بالشت ہے نا، ہمارا سگا بھائی تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہے نا، اس کے واسطے چاہے 10 سال مقدمہ لڑنا پڑے ہم اس کو نہیں اتنا کیسے؟ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے آدھا گھر بٹا ہوا ہے تو اس میں مقدمہ شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ والا چاہیے تو یہ والا کہیں کو دے دیا۔ اور صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اہمیت ہی نہیں دیتے تھے ان چیزوں کو، ہے نا، اٹھا کر کے دے دیا ایسا۔ اچھا یہاں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم وہ لوگ وہاں ہوتے تو ایسے ہی بولتے ہیں نا کہ سب سے بڑا تو الزام ہمارے اوپر لگائے نا انہوں، تو ہم کو ملنا چاہیے، تو خالی چرپٹے لگائے ان کو تھوڑا سا تو آپ ان کو اٹھا کر کے باغ دے دیے اتنا بڑا حصہ، معاملہ ایسا ہو جاتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ بھی حل کر دیا، اور صرف باغ ہی نہیں دیا، ایک نوکرانی بھی دی، ہے نا، ایک ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے ایک نوکرانی کا بھی انتظام کیا کہ صحیح سے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اب ایک واقعہ اور بھی یہاں پر سنیے کہ سب سے بڑے جو انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا نا، ماں پر الزام لگایا تھا، تو شرمندگی کے ساتھ گئے، معافی مانگی، کیونکہ انجانے میں غلطی، جان بوجھ کر ان لوگوں نے غلطی نہیں کی تھی، انجانے میں غلطی ہوئی تھی، ہے نا، انجانے میں انسان ہے، شیطان نے وسوسہ اندازی کی دماغ کے اندر، غلطی ہو گئی، بھئی انسان ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو انسان ہی فرشتہ ہو جائے، ہے نا، فرشتہ ہو جائے نا انسان، غلطی نہ کرے تو انسان سے غلطی تو ہوگی، ہو گئی غلطی، جا کر کے معذرت کی، ہے نا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بڑا دل دکھایا، معاف کر دیا۔ حالانکہ ایک عورت کی عزت پر جو ہے کوئی جملہ کسنا یہ عورت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک شریف زادی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی اس کی عزت پر جو ہے ایک انگلی اٹھائے، ہے نا، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر اللہ والی تھی، معاف کر دیا۔ بلکہ بعد میں اگر کوئی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دہراتا، اگر جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ارے انہوں ایسا کر دیے تھے نا، بولتے نہیں خاموش رہو، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ جب مشرکین اور دوسرے لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے تو یہ اشعار کہہ کر کے ان کا جواب دیا کرتے تھے، اس بات کو بھول گئی تم؟
نبی کے شان میں اچھے اچھے اشعار یہ کہا کرتے تھے، تو تم وہ اچھی چیزیں بھول کر کے جو ہے غلط چیز کو کیوں پکڑی ہوئی ہو؟ غلطی بھول جاؤ، اچھائی چیز کو یاد رکھو، ہے نا؟ یہ ایک اچھے معاشرے کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم اچھائیاں یاد رکھیں، برائیوں سے درگزر کریں۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم برائیوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، برائیاں دیکھتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے اندر جو ہے 100 میں سے 99 اچھائیاں ہوں، ایک برائی ہو، تو سب سے پہلے ہماری نگاہ جو ہے اس برائی پر پڑتی ہے، 99 اچھائی پر نہیں پڑتی۔ ہماری مثال مکھی جیسی ہے، مکھی کہ جسم کا پورا حصہ صاف ستھرا ہو، ایک جگہ پھوڑا نکلا ہو نا، پھنسی، اور پورے جسم کو چھوڑ کر کہاں بیٹھے گی؟ اسی گندگی والے حصے پر، اسی پھوڑے پر، اسی پھنسی پر۔ ہماری مثال ویسے ہی ہم انسانوں کی کہ ہم اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ایک برائی ہے نا وہ برائی کو پکڑ کر لے کر کے آتے ہیں کہ یہ ایسا انہوں کیے، اور اچھائیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہی کہتی تھی کہ نہیں، ان کی اچھائیاں دیکھو، وہ ایک برائی جو درگزر ہو گئی، ختم ہو گئی، اس برائی کو چھوڑو، ان کی اچھائیاں بہت زیادہ ہیں۔